بزرگوں اور بھائیوں، رمضان بالکل قریب ہے اور ہر ایمان والے کو رمضان پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ گے، میرا مہینہ شروع ہوتے ہی تم قرآن سنو گے اور روزے رکھو گے، سحری کھاؤ گے، بھوکے اور فاقے رہو گے، لیکن شرط ہے کہ اس بھوکے اور فاقے رہنے سے پہلے یہ سوچنا کہ تم بھوکے اور فاقے کیوں ہو، کس لیے ہو، کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہو۔ تو یہ رمضان ہمیں صرف ایک مہینے کے لیے فکر آخرت کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ مکمل زندگی میں بدلاؤ اور تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ اس میں عورتوں کو بھی قرآن مخاطب کرتا ہے، مردوں کو بھی، جوانوں کو بھی، ہر طبقے کو قرآن مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں، رمضان کی برکت سے تم اپنے اندر تبدیلیاں لاؤ، چینجنگ لاؤ، سدھار لاؤ، معاشرے کو بدلو، گھروں کو بدلو، رہن سہن بدلو، سوچ فکر کو بدلو، جذبات خواہشات کو بدلو، لباس کو بدلو، کاروبار کو نظر ثانی کرو، آمدن اور خرچ کو دیکھو، اپنی نوجوان نسلوں کی فکر کرو، اپنی بیٹیوں کی فکر کرو، بیٹی اور بہو کو ایک نظر سے دیکھو، دونوں کو برابر ایک نگاہ سے دیکھو، اور اللہ کا دیا ہوا جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس اللہ کے دیے ہوئے کو خوشی سے، شوق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خوب خرچ کرو۔ اللہ کو خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ قرآن متوجہ کر کے کہتا ہے، بڑی محبت سے نبی کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ تم جس سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں، جو تمہارے کاروبار ہیں، رات اور دن کی محنت مزدوری ہیں، سب کچھ یہی اصل نہیں ہے۔ جس اولاد کے لیے، جس گھر کے لیے تم اپنا مال جمع کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے، نبی کی تعلیم ہے کہ صرف مال اس لیے جمع نہیں کرو کہ تم اچھے گھر بناؤ، اپنی اولاد کو بہت کچھ دور تک لے جاؤ، اس کی روزی روٹی کے انتظام کرو، پھر آگے شادی بیاہ ہے اس پر خرچے کرو۔ اس لیے نہیں کماؤ، اس لیے کمانے کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنی طاقت لگانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، جو قوت طاقت ہے، جو اثر رسوخ ہے، وہ اس لیے نہیں ہے۔ جو مہلت ہے 50-60 سالہ زندگی کی، وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو چمکا کے رکھوں، بیٹوں کے لیے بڑے بڑے انتظام کر کے رکھوں، اس لیے نہیں اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے۔ یہ تجارت دنیا کی تجارت نہیں ہے جسے ہم تجارت کہتے ہیں۔ اصل اللہ نے جو تجارت سکھا رکھی ہے، قرآن کہتا ہے نبی کو، اے نبی میرے اس پیارے امتی کو وہ تجارت سکھاؤ، وہ بزنس سکھاؤ جو میں چاہتا ہوں۔ ہر امتی اس بزنس کو، اس تجارت کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب اس تجارت کو ہم نہیں سیکھیں گے، اس تجارت کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس کے طریقہ کار کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اس کاروبار میں لگ جائیں گے جو کاروبار ہماری پوری زندگی کو چوس لے گا، پوری زندگی کو ختم کر دے گا،
اور پھر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آمدن کیا ہے اور خرچ کیا ہے، نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے، میری اس سے دنیا کتنی ایک بنی اور میری آخرت کتنی اس سے بنی، میں اللہ کے قریب اس تجارت کے ذریعے کتنا ہوا اور اللہ سے دور کتنا ہوا۔